الرحمن الرحیم رمضان کورس کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ رمضان کے 3 عشرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ ترجمہ: یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان تینوں عشروں کی کوئی خاص دعا حدیث شریف میں منقول نہیں ہے، البتہ بزرگان دین نے ان تینوں عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر عوام کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ یعنی حدیث میں تو کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ والوں نے، بزرگان دین نے متعین کیے ہیں، تو ان کو حدیث نہ سمجھی جائے بلکہ بزرگان دین کے اقبال ہی اور ان کی متعین کی دعائیں سمجھی جائیں۔ ہاں، یہ الفاظ جو انہوں نے متعین کیے یہ حدیث کے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حیّو یا قیوم برحمتک نستغیث اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار کے دیگر کلمات۔ اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اور اللہم اعتق رقابنا من النار پڑھنا چاہیے۔ تو یہ الگ الگ عشروں میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ حدیث میں نہیں آیا کہ ان عشروں میں یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ الفاظ تو حدیث کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہی الفاظ کو بزرگوں نے عشروں میں متعین کر دیے ہیں کہ اس عشرے میں یہ زیادہ بہتر ہے، اس عشرے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ لہذا پورے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں یہ دعا بطور خاص مانگنی چاہیے۔ قضا اور کفارہ، تعریف، فرق اور وجوب۔ واجب کیسے ہوتا ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھے، اور رمضان کے کفارے کا مطلب ہے لگاتار بغیر ناغہ کے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ ان 2 مہینے کے دوران اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کریں۔ اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری یعنی ہمیشہ رہنے والی بیماری کی وجہ سے روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ قضا روزے ایک سے زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی قضا روزے 4-5 یا کئی ہیں تو پھر چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی قضا خود رکھنا ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے کہ کوئی اور آپ کے روزے کی قضا کرے، نہیں۔ رمضان کا روزہ قصدن توڑنے کی صورت میں یعنی جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ قضا بھی کرنی پڑے گی، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے، یعنی ایک روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے جائیں۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے، یعنی 60 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جب کفارے کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو ابھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہوگا، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی پچھلے 55 56 50 40 جو بھی رکھ لیے تھے ناغ ہو گئی، اب وہ سب زیرو دوبارہ سے رکھنا پڑیں گے، وہ نہیں جوڑے جائیں گے۔ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تب بھی دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا، یعنی کوئی بیماری ہو گئی تھی اس لیے روزہ چھوٹ گیا، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے روزہ کی گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزوں کے درمیان عذر آ جائے تو عذر کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے، عذر بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد عذر ہوا تو عذر سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چونکہ وہ قدرتی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس میں گنتی شروع سے نہیں ہوگی، پچھلے روزے اس میں جوڑے جائیں گے۔ اگر
نفاس کی وجہ سے ناغہ آ گیا تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا. اگر یہ والا عذر ہے تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع کرنی پڑے گی. اگر ایک رمضان میں متعدد کفارے لازم ہوئے یعنی کئی روزے توڑ دیے تو سب کا ایک کفارہ کافی ہے، یعنی بس ایک ہی کفارہ کر لو. قضا ہر ایک کی الگ الگ ہوگی لیکن قضا سب کی الگ الگ ہوگی. کفارہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان المبارک میں جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑنے پر واجب ہوتا ہے جو غذا یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے. یعنی کھانے کے طور پر یا دوا کے طور پر جو چیز کھا لی جان بوجھ کر تو پھر اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ توڑنے پر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں. تو رمضان کا روزہ توڑنے پر کفارہ ہے. رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے 60 مسلسل روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا الگ سے واجب ہوتا ہے. نیا پھل دیکھنے کی دعا، جب نیا پھل آئے موسم آئے تو یہ دعا پڑھیں اور کھانے کی دعا. اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا. ترجمہ: اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرمائیے. سورہ قریش کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں یعنی وہ سردی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ان کو چاہیے کہ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا. وآمنہم من خوف، اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا. تو یہ سبق مکمل ہوا. آئندہ کلاس میں ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.